احباب ذی وقار، سامعین گرامی قدر، قابل عزت، لائق تکریم، پردہ نشی مستورات، اللہ رب العالمین نے عبادت کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اس میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے اور احسن انداز میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو بجا لانے کے جو طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے ابتدا اور آغاز طہارت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر طہارت حاصل نہ ہو تو جو کامل اور اکمل عبادت ہے، یعنی نماز کی عبادت، جس کے متعلق قیامت کے دن روز محشر میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب بعبد اللہ، کہ اللہ کے بندوں سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں ہے۔ اور نماز سے پہلے طہارت اسی طرح لازمی اور ضروری ہے جیسے انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک، یہ شرط ہے نماز کی۔ اور کتاب الطہارہ کے دیگر مسائل ہم پچھلے خطبات سے سیکھتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے آخر میں ہم نے مختصراً وقت کی قلت کی بنا پر غسل کا طریقہ عرض کیا تھا، اس کو انشاءاللہ دوبارہ دہرائے دیتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایات کو اگر جمع کیا جائے تو ان دو کتابوں کی روایات پر اہل السنہ کا اتفاق ہے کہ ان کی اسانید میں کوئی فرق نہیں ہے یا کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ دیگر روایات کو بھی اگر دیکھا جائے تو ساری یکجا کرنے کے بعد، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ جب اخذ کیا جاتا ہے شریعت کا تو تمام روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، صحیح ابن حبان میں، سنن دارمی میں، سنن دارقطنی میں، دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث کی، سب کی احادیث کو اگر نکالا جائے تو دو طریقے جو معروف ہیں اور اتھینٹک ترین روایات، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت ہے، اور ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ اور حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ بالکل ایک ہی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کا ارادہ فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو بسم اللہ پڑھ کے دھویا۔ اب بسم اللہ کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں کہ اگر واش روم میں ہیں تو پھر آپ نے اونچی آواز میں اس کو نہیں پڑھنا بلکہ اپنے دل میں پڑھ لیا جائے۔ بعض اوقات لوگ اس بات میں بھی تردد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بسم اللہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنی ہے یا تب اندر جا کے پڑھنی ہے، یا بیت الخلاء کی جو دعا ہے داخل ہونے کی وہ کب پڑھنی ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر داخل کر کے، آپ اگر تو باہر ہیں بیت الخلاء سے تو پھر باہر پڑھی جا سکتی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میٹ ہوتا ہے واش روم کے باہر، میٹ پڑا ہوتا ہے، تو وہ جو میٹ ہوتا ہے نا وہ واش روم کا حصہ ہی سمجھ لیں، وہ حصہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر میٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ وہیں سے بھی اپنی بیت الخلاء کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اندر پاؤں رکھ دیا ہے تو پھر اپنے دل میں پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ اپنے دل میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس سے پہلے اگر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا جائے تو وہ بھی درست ہے، دونوں روایات ملتی ہیں۔ داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان کر رہی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب جب کوئی بھی طریقہ بیان کیا جاتا ہے آپ کا، یا آپ کا کوئی عمل پیش کیا گیا امت کے سامنے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے تو پھر امت کو بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، یہاں سے ایک مسئلہ اور اخذ ہوتا ہے، کیا خامند اور بیوی یکجا ایک ہی وقت میں غسل کر سکتے ہیں اکٹھے یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں آپ کی ساری حالات
سارے حالات بیان کر رہی ہیں، کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ آپ نے اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل فرمایا ہے. بعض لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت تمہارا لباس ہے، ستر ہے، اور تم اس کا لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے وہ بالکل جائز ہے. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ نے غسل فرمایا اور پانی تھوڑا تھا ٹب کے اندر، تو اندھیرا ہوتا تھا، چراغ جلا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بجلی تو ہوتی نہیں تھی، رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارے دونوں کے ہاتھ آپس میں ٹکرا جایا کرتے. جب ہم پانی لیتے نا ایک ہی ٹب سے، چلو بھرتے تو میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹکرا جاتا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ زیادہ پانی استعمال کر لیا اور میرے لیے تھوڑا بچ گیا، تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دے، دع لی، کہ میرے لیے تھوڑا سا بچا دے. تو پھر آپ نے پانی تھوڑا سا میرے لیے بچا دیا، جس سے میں نے غسل کیا. ایک حدیث مبارکہ میں اس سے ایک اور مسئلہ اخذ ہوتا ہے، کیونکہ محدثین ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں پھر اس سے کئی مسائل اخذ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مستنبط مسائل یا استنباط. استدلال کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث سے کئی مسائل استنباط کیے جاتے ہیں. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت سے جب وہ امام احمد ابن حنبل سے ملنے کے لیے آئے تھے تو رات کے وقت انہوں نے ایک آیت سے 1000 مسائل مستنبط کیے تھے. اتنے بڑے فقیہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ. تو ایک حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس سے ملتی جلتی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو. اب اس حدیث سے بعض لوگ تشکیک میں پڑ جاتے ہیں، شاید عورت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برائی بیان کر دی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کے بچے ہوئے پانی سے، حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے خود غسل کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں احادیث کا تعارض، یعنی ایک عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور پھر بعد میں خود کر لیا، اس کو کہتے ہیں احادیث کا تعارض. پھر اس میں تطبیق دی جاتی ہے. تطبیق یہ ہوتی ہے کہ دونوں احادیث کو اس انداز میں جمع کیا جائے کہ مسائل حل ہو جائیں. تو پھر محدثین نے اس کی تشریح اور توضیح اور شرح اس انداز میں بیان کی کہ وہ عورت کہ جو غسل کرتے ہوئے پانی کو خراب کر دے، یعنی نجاست والا کر دے، اس کو غسل کرنا نہیں آتا، یا ابھی عمر چھوٹی ہے، یا معلومات نہیں ہے، یا اتنی ابھی تعلیم نہیں ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے، تو وہ پانی کے اندر غلاظت اور گندگی کو عموماً پانی کو خراب کر دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا ایسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو. اور وہ عورت، اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو غسل کا مکمل طریقہ، تعلیمات ساری موجود ہیں، پتہ ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا ہے. ہمارے ہاں آج کل شاور ہوتے ہیں تو اس میں اتنی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی پاک ہی آ رہا ہوتا ہے. اگر ٹب میں ہو اور پھر کوئی ایسی نجاست اندر گر جائے پھر اس کے بعد اس بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کیا جا سکتا. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل شروع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بسم اللہ پڑھ کے پھر دھویا، اور دھونے کے بعد آپ نے اپنی نجاست کو صاف کیا، یعنی اگر انسان کے جسم پر کوئی غلاظت یا گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے پانی کے ذریعے سے. اور پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑا. حدیث کے الفاظ ہے، رگڑنے کی حکمت بھی میں گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ صابن نہیں ہوتے تھے اور مٹی کے ساتھ زمین جو ہے وہ کچی ہوتی تھی، مٹی کے ساتھ ہاتھ کو رگڑ کے دوبارہ دھو لیا جاتا تھا اور وہ صاف ہو جاتا تھا. پھر آپ نے غسل کا آغاز کیا اور جیسے وضو میں کرتے ہیں، اور اپنے دائیں ہاتھ میں چلو بھر کے 3 دفعہ آپ نے اپنے منہ میں پانی ڈالا. فمضمض 3 مرات، آپ نے 3 دفعہ کلی کی. پھر آپ نے 3 دفعہ واستنشق 3 مرات، آپ نے 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی کو چڑھایا. واستنثر، اور پھر آپ نے اپنے ناک کو اچھی طرح سے جھاڑا جیسے وضو میں کرتے ہیں.
پھر آپ نے فغسل وجہہ 3 مرات، آپ نے اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ، دائیں کو اور پھر بائیں کو، اپنی کوہنیوں الی المرفقین، اپنی کوہنیوں تک آپ نے مکمل دھویا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 چلو بھرے، بثلاث حثیات لرأسہ، آپ نے اپنے سر کے لیے 3 حثیات یعنی 3 چلو بھرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دائیں جانب پہلا اور پھر بائیں جانب اور پھر تیسرا درمیان میں ڈالا تاکہ اچھی طرح سے تر ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تینوں چلو اپنے سر کے اوپر کسی بھی جگہ ڈالے، یعنی کہ اس روایت میں تعین نہیں ہے کہ دائیں بائیں یا پیچھے یا درمیان میں ڈالیں، بس سر پہ ڈالیں، اور پھر اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کے ساتھ بالوں کی جڑوں تک خلال کیا۔ اور آپ کی حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، آپ نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ جنابہ، ہر انسان کے شعر کے نیچے، بال کے نیچے جنابت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کو خلال کر کے اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچا لیا جائے، مراد اس سے یہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھویا، اور پاؤں دھونے کے بعد مکمل اپنے جسم کے اوپر الی سائر جسدہ 3 دفعہ اپنے جسم پر پانی کو بہا لیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، وہ سارا یہاں تک یعنی 3 حثیات تک، یہاں آ کے جب آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کو دھو لینا ہے مکمل، پھر مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چلو ڈالے، اور 3 چلو ڈالنے کے بعد اپنے پورے جسم پر الی سائر جسدہ، اپنے پورے جسم پر پانی کو بہایا، اور پھر اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنے پاؤں کو آخر میں دھو لیا۔ یعنی ایک غسل کے طریقے میں پاؤں پہلے دھوئے ہیں، بعد میں اپنے جسم پر پانی بہایا، اور ایک میں پاؤں بعد میں دھوئے اور پہلے اپنے جسم پر پانی بہایا۔ یہ صرف چھوٹا سا فرق ہے۔ دیگر احادیث میں ملتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور پھر دائیں کندھے پر یہ پانی بہایا۔ یہ بھی روایت درست ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو وہ روایات بتا رہے ہیں کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ یہ جو کندھوں والی روایت ہے یہ بھی درست ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ صح ترین طریقہ جو ہے وہ 2 جو ہم نے بیان کر دی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ طریقہ غسل کا مکمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غسل فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا خواتین جب غسل کریں گی تو اپنے سر کی مینڈیوں کو، مینڈیاں کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں چٹیا کی ہوتی ہے، خواتین نے بالوں کو باندھ لیتی ہیں اچھی طرح سے، کیچر لگا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح معاملہ کرتی ہیں، تو عرب کی خواتین جوڑا کیا کرتی تھی یا اپنے بالوں کو سمیٹ لیا کرتی تھی۔ تو اس طرح جو ان کا انداز ہوتا تھا، ایک تو ہوتی ہیں یہود کی خواتین ایک جوڑا کرتی تھی، وہ جوڑا ایسا ہوتا تھا کہ وہ اوپر سر کے اوپر بہت اونچا کر کے اس کے اوپر وہ اپنا خمار یا اس طرح کا لیا کرتی تھی، تو آپ نے اس جوڑا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ایک جوڑا ہوتا ہے، خواتین بعض اوقات کام کرتی ہیں اور اپنی بیک سائڈ پہ یعنی یہاں پہ اپنے سارے بالوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ جو جوڑا کرتی تھی وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا، اور ان کے غرور کی وجہ سے، یا مال کی، پیسے کی جو ہے نا وہ شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو جو عموماً خواتین اپنے بالوں کو سمیٹ لیتی ہیں، یہ کرنا یا کیچر لگانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں غسل کیا کرتی، یعنی آپ موجود ہوتے اور میں غسل کیا کرتی، اور میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ میں اپنے بالوں کو کیا کھول لوں پھر غسل کروں، تو آپ نے فرمایا لا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے سر پر 3 چلو بہا کر اچھی طرح سے تم خلال کر لو، تمہارے لیے، یعنی یہ اتنا جو سر مردوں کا جیسے ہوتا ہے، اتنے سر کے اوپر اگر جڑوں میں بالوں کی جڑوں کے اندر پانی پہنچ جائے اور اچھی طرح سے خلال کر لے عورت، تو اس کے لیے یکفی کا کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی شافی ہے، اس کے لیے میڈیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عورت کے لیے واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھولے اور پھر اس کے بعد مکمل تر کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خاتون تھیں اور ان کو خواتین کے مسائل زیادہ پتہ تھے، تو خواتین ان سے آ کے پوچھا بھی کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچائی گئی، اور پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عمر ایسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کو یاد کرنے میں اور بہت ساری روایات ان کی موجود ہیں،
تو اب جب اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر جلال میں آ کے کہنے لگی تو پھر عبداللہ ابن عمر سے کہو کہ عورتوں کی ٹنڈے کروا دے، ان کے بال اتروا دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حکم دیا خواتین کو کہ وہ اپنے بالوں کو باندھ کے رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے سر پر ثلاث حصیات، 3 چلو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے خلال کرے، یکفی، وہ ان کو کافی ہو جائے گا، ان کے لیے کافی شافی اور ان کا غسل ہو جائے گا۔ اور ہم خود ایسے کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا موقف چینج کیا اور بدلا، اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ اس کو تسلیم کیا جب حدیث مل گئی۔ حدیث ملنے کے بعد اس کے بعد وہ یہی مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کہ ہم نے ان سے جب دریافت کیا تو انہوں نے یہ بتایا، وہ یہی مسئلہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک خاص جو آج کا جو ہمارے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے وہ ہے تیمم کے حوالے سے۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم کا اصل معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا پاکیزگی کا، طہارت حاصل کرنے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، پانی میسر نہ آئے، شرط یہ ہے کہ پانی میسر نہ آئے، آگے پھر احادیث میں ہم جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی تشریح کیا ہے۔ پانی میسر نہ آئے، پہلی بات تو یہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کرو۔ نہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم نہیں ہو سکتا، ایسی مٹی جس کے اوپر جانور نے پیشاب کیا ہو، یا کوئی ایسی مٹی کہ جس کے اوپر کوئی غلاظت پڑی ہو، ایسی مٹی سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ صعیدًا طیبہ، طیبہ کی یہ شرط ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کہ پاکیزہ مٹی ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مٹی سوکھی ہو، مٹی گیلی ہو، کس انداز کی مٹی ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ملتی ہیں ان میں یہی طریقہ ہے کہ آپ نے جو تیمم کیا ہے وہ سوکھی مٹی سے عموماً کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر صحرا میں ریت ہوا کرتی تھی، یا اگر مٹی میسر نہ ہو تو پھر ریت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا پتھریلا علاقہ ہے جہاں مٹی میسر نہیں ہے، یا وہاں پہ ریت ہی ریت ہے، تو پھر ریت کے ذریعے اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور تیمم کیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا، اور یہ سہولت کیسے آئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم ایک غزوہ کے لیے گئے ہوئے تھے، غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم جب بیدا کے مقام پر پہنچے، بیدا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہنچے تو وہاں آ کر میرا ہار گم ہو گیا۔ میرے گلے میں ہار تھا، اور وہ میں ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ کے لیا تھا میں نے، اور وہ گم ہو گیا رستے میں۔ تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ میرا ہار وہ قیمتی تھا اور واپس کرنا تھا، تو اب وہ تو گم ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کا حکم دیا تمام صحابہ کو کہ یہاں پہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ کچھ وقت کے لیے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آپ فرماتی ہیں کہ میری گود میں حضور کا سر ہے اور آپ سو رہے ہیں، سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیمے میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضور سو رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوئے اور کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے یہاں پسلی کے اوپر پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا کہ تیری وجہ سے ہم ایسی زمین میں رکے ہوئے ہیں جہاں پانی میسر نہیں ہے، نہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ پانی پینے کے لیے موجود ہے، تھوڑا بہت موجود ہے، بچے ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ایک ہار گم ہونے کی وجہ سے ہم اتنی بڑی تکلیف میں پڑ گئے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، اپنی چیزوں کا خیال نہیں کرتی ہو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی، اور جب مجھے وہ یہاں پہ مار رہے تھے تو میں اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھی تھی کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھ جائیں، اور اس حرکت کی وجہ سے۔ تو تھوڑی دیر گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جبریل آئے اور یہ والی آیات تیمم کی نازل ہوئی۔ جب آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کے یہ سنائی کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ مٹی کے ساتھ، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو، اور یہ سہولت امت کو دے دی گئی ہے، تو سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، وہ کہنے لگے کہ آل ابو بکر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے،
آل ابو بکر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پہلے بھی بہت برکتیں دی ہیں، اور آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہار کا گم ہونا یہ ایک حکمت تھی، اور حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی سہولت تیمم کی ہمیں عطا کر دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مایوس ہو کر اپنے اونٹ پر بیٹھے اور چلنے لگے، کارواں جو ہے وہ جانے لگا، جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، اور وہ ہار بھی مل گیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم دیا، اور تیمم امت کے لیے ایک سہولت بن کے اللہ تعالیٰ نے امت کے مسائل کا یہ حکم جاری فرما دیا اور اس کا حصہ بنا دیا۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شاگرد نے آ کے پوچھا، سوال کیا، بچہ تھا، غلام کے الفاظ آتے ہیں، 8-9 سال کا بچہ تھا۔ اب 8-9 سال کی عمر میں عرب کے ان بچوں کو تمام مسائل پتہ ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا تو میں نے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ مکمل یاد کر لیا ہوا تھا، اور میں تب تک اگلی آیت یاد نہیں کرتا تھا جب تک پچھلی پہ عمل نہ کر لیتا۔ مکمل عالم بھی اور عامل بھی، یعنی علم بھی اور عمل بھی دونوں ساتھ ساتھ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر بندہ ایسی زمین میں ہو یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پانی میسر نہ ہو تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس غلام کو، اس بچے کو پاس بٹھایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پیار سے بتایا کہ کیا تم نے عمار بن یاسر کا قصہ نہیں سنا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں سنا کوئی ایسا قصہ۔ تو وہ کہنے لگے چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ جیسے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کوئی سٹوری سنائی جاتی ہے اور اس میں سے کوئی سبق اخذ کر کے کوئی نتیجہ، رزلٹ نکال کے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے محبت اور پیار سے اس کو پاس بٹھایا اور بتایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا، کسی مہم کے لیے۔ وہ دور دراز کے علاقے میں گئے، جب وہاں گئے تو وہاں رات ٹھہرے ایک صحرا کے اندر، علاقے کے اندر جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ رات کا وقت ہوا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتلم ہو گئے، احتلام کی حالت لاحق ہو گئی۔ تو اب صبح نماز ادا کرنی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، کما تتمرغ الدابہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے وہ لوٹ پوٹ ہو گئے جیسے گدھا لوٹ پوٹ ہوتا ہے، یعنی جانور جیسے لوٹ پوٹ ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ نے گدھے کو دیکھا ہوگا کہ کبھی اس طرف مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں اس طرح زمین کے اوپر یعنی ریت کے اندر لوٹ پوٹ ہوا، اور میں نے اس کے بعد اٹھ کر اپنے جسم کو جھاڑا، اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر نماز ادا کر لی۔ اور پھر جب میں واپس آیا، ابھی حکم معلوم نہیں تھا نا کہ کیا کرنا ہے، جب میں واپس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ میں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں محتلم ہو گیا اور میں نے جانور کی طرح اپنے جسم کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ مٹی لگا لی اور اٹھ کر نماز ادا کر لی، تو کیا یہ میرا طریقہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا یکفیکا، تجھے یہ کافی ہو جاتا کہ اگر تو یہ عمل کرتا ھکذا و ھکذا، اس طرح کر لیتا۔ اب اس طرح کرنے کی جو مزید تفصیل ہے وہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، خود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فضرب علی الارض، آپ نے زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا، یعنی پکیزہ مٹی کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھوں کو مارا، فنفخ فیہ، پھر آپ نے اس میں پھونک ماری۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے جھاڑا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پھونک ماری۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مٹی سوکھی تھی، گیلی مٹی نہیں تھی۔ سوکھی مٹی کو ہم ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں اور یا پھر اسے پھونک مارتے ہیں تاکہ جو مٹی زیادہ لگی ہو، مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا منہ جو ہے وہ مٹی والا کر لینا ہے، صرف یہ ایک اشارہ ہے، ایک طریقہ ہے جو شریعت نے سہولت کے لیے دے دیا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اپنے منہ کے اوپر مٹی ہی مٹی کر لینی ہے، بس اس کو صاف کر کے اچھی طرح سے جھاڑ لینا ہے، فنفخ فیہ، یا اس میں آپ نے اچھی طرح سے پھونک مار لینی ہے۔ پھر آپ نے اپنے اس دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مس کر لیا، اپنے چہرے پر پھیرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ علی ظاہری کفیہ، آپ نے اپنی ہتھیلی کی بیک سائڈ پہ یوں کر کے ہاتھ کو پھیرا، مسا کیا، اور پھر آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پہ یوں مسا کیا۔ اب یہ مکمل طریقہ ہے،
اس کا تیمم کا، اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، جیسے وضو کے لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ اسی طرح تیمم کے لیے بھی پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ روایات ایسی بھی ملتی ہیں، حالانکہ کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے، شرع میں ملتی ہے لیکن روایت میں کوئی ایسی جو وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل بازو کا یہاں سے شروع کیا اور یہاں تک آپ نے تیمم کرتے ہوئے مسح کیا، ایسی کوئی واضح روایت نہیں ہے۔ البتہ شروحات میں محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی یہاں تک کر لے تو وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ وضو کے لیے یہاں تک الی المرفقین یہاں تک کیا جاتا ہے، تو لہذا آپ یہاں سے لے کے یہاں تک کر لیں۔ تو یہ بھی طریقہ اگر آپ کر لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن سنت سے ثابت یہی ہے کہ آپ نے یہاں تک اور یہاں تک، یہ دائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے بائیں پر اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی یہاں تک کر بھی لے تو کوئی گناہ والی بات نہیں، گناہ نہیں ہوتا اس سے۔ البتہ یہ ہے کہ تیمم کا سنت طریقہ یہ ہے۔ اور آپ نے پھر ساتھ ہی فرمایا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان الصعید الطیب وضوء المسلم، کہ یہ جو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے یہ قائم مقام ہے وضو کے، اور پھر اس کے بعد تم نماز کو ادا کر سکتے ہو، اور اگر تم پر جنابت لاحق ہے تو پھر تیمم کرنے کے بعد تم مکمل طور پر پاک ہو، اور پاکیزہ ہونے کے بعد تم کوئی بھی عبادت کو پرفارم کر سکتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر تمہیں پانی نہ ملے اِلَىٰ 10 سنین، 10 سال تک بھی اگر تمہیں پانی نہ ملے، میسر نہ آئے، تو تم 10 سال تک تیمم کر کے نماز پڑھتے رہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اگر کسی شخص کو 10 سال تک پانی بھی نہ میسر ہو تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک اور قصہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ سے پیش کرتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، کتاب الطہارہ، باب الغسل الجنابتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک سفر پہ نکلے۔ سفر پہ ایک لمبا سفر تھا، ایک مہم کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں ہم نے ظہر یا عصر کی نماز ادا کرنی تھی۔ پانی ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن پانی میسر نہ آیا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے تیمم کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے ہی سوال کیا تھا، اور میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہوا، میں نے سارا طریقہ بتایا کہ میں نے ایسے ایسے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا صحیح طریقہ تیمم کا بتایا تھا، اور میں نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ حضرت عمر نے میری بات نہ مانی، کہا نہیں، میں نہیں تمہاری بات مانتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پانی کی تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد جب آگے نکلے، حضرت عمار نے پیچھے نماز ادا کر لی تھی تیمم کر کے، آگے نکلے تو آگے پانی مل گیا، میسر آ گیا پانی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور ساتھ حضرت عمار سے بھی کہا کہ تم بھی وضو کرو، اب پانی میسر آ گیا۔ وضو کر کے ہم نے جماعت کروائی اور پھر واپس آ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمار نے نماز ادا نہیں کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور پھر واپس آئے۔ جب مہم مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ قصہ ذکر کیا کہ اب ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں صحیح کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمار تم نے بھی درست کیا ہے، عمر تم نے بھی درست کیا، فقد اصابت السنت، عمر تم بھی سنت کو پہنچ گئے ہو، اور عمار نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ اب اس کی مزید شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پانی ملنے سے قبل ایک مثال کے طور پہ ایک بندے نے نماز ادا کر لی ہے تیمم کر کے، اس نے تیمم کیا، وقت ہو گیا تھا، اور پانی ڈھونڈا، تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد پانی نہ ملا، اور تیمم کر کے اس نے نماز ادا کر لی۔ کچھ وقت کے بعد اگر اس کو پانی میسر آ جائے تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر کسی شخص نے تیمم کیا اور نماز ادا کرنے لگا، یا سفر کو جاری رکھا، بھی نماز ادا کرنی تھی، تیمم اس کا تھا، نماز ادا کرنی تھی، ابھی کی نہیں، اور پانی میسر آ گیا، تو پھر وہ اپنے تیمم کو چھوڑے گا اور پھر جا کے وضو کرے گا، وضو کر کے پھر اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گا۔ اگر تو نماز ادا کر لی ہے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نماز ادا نہیں کی اور اسی دوران پانی میسر آ گیا تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ وضو کرے اور اس کے بعد پھر وہ نماز کو ادا کرے۔ اب کیا کن کن حالات میں غسل کے لیے اگر جو پانی ہے وہ استعمال کرنے کے لیے یعنی موجود ہے، انسان کے لیے غسل کے لیے پانی موجود ہے، لیکن وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جن میں انسان تیمم کر سکتا ہے؟ عمومی حالات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے چوٹ لگی ہوئی ہو تو زخم خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ایک سریہ پر، ایک علاقے میں، سریہ کہتے ہیں چھوٹا لشکر، یعنی جو جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے نا چھوٹا لشکر، تو وہاں ایک جھڑپ ہوئی اور جھڑپ کے بعد واپس آئے واپس اپنے لشکر کے اندر، تو ایک صحابی جو تھے وہ زخمی ہو چکے تھے اس جھڑپ کے دوران، ان کے سر پہ زخم لگا، تلوار لگی یا کوئی تیر لگا یا کسی طرح بھی زخم ہو گیا سر کے اوپر، جوان صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اب رات کا وقت ہوا تو اس صحابی کو جنابت لاحق ہوگی، جوان تھے، ابھی شادی شدہ نہیں تھے، تو ان کو جنابت لاحق ہو گئی۔ صبح اٹھے، نماز سے پہلے انہوں نے چند بڑے صحابہ سے جو عمر میں بڑے تھے اور اسلام قبل لائے تھے، ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے لیکن میرے سر میں زخم ہے، تو کیا میں غسل کروں یا نہ کروں، تیمم کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں غسل تو کرنا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو غسل ہی ہے۔ مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس صحابی نے بڑے صحابہ سے پوچھ کر یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اخذ کیا اور اس کے بعد غسل کر لیا۔ جب غسل کیا تو اس کے سر کے اندر زخم بڑھ گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ بتایا گیا کہ ایسے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ آیا، آپ نے فرمایا فَقْتُلُوهُ فَقْتُلُوهُ، اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ اتنی سختی کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ کہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم کم از کم مسئلہ تو پوچھ لیتے۔ اتنی سختی دین کے اندر نہیں ہے کہ اگر کسی کے جرح لگ گیا ہے، کسی کے زخم لگ گیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے تساخین کے اوپر بھی مسح کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس حالت میں جب انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو یا زخم ہو اور زخم کے نقصان کا بڑھ جانا اس کا خدشہ ہو تو پھر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے یا تیمم کر کے وہ پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر شدید سردی ہو اور پھر انسان کا جی نہ چاہتا ہو، کیا اس حالت میں تیمم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تو انسان کو بیماری کا خطرہ ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ ملتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ چند صحابہ ایک سفر پہ نکلے اور وہاں پانی جو تھا وہ شدید ٹھنڈا تھا، ٹھنڈا علاقے میں چلے گئے، یمن کے کسی علاقے میں، کیونکہ یمن کا علاقہ جو ابتدائی ہے وہ کچھ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو اس علاقے میں صحابہ کرام گئے تو انہوں نے اس علاقے میں پانی کو بہت ٹھنڈا پایا اور شدید سردی، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز ادا کرنی تھی، تو انہوں نے اس وقت تیمم کر کے نماز کو ادا کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں الفاظ ملتے ہیں کہ بیماری کا ڈر تھا، بیمار ہو جانے کا ڈر تھا۔ ہمارے ہاں جو گھروں میں انسٹنٹ گیزر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اگر پانی ٹھنڈا ہو اور وقت اتنا ہو کہ پانی گرم ہو جاتا ہے یا ڈائریکٹ پانی گرم آ رہا ہے تو پھر اس میں تیمم والا کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کیونکہ پانی گرم آ رہا ہے اور نہ کسی بیماری کا خدشہ ہے، نہ ہی کوئی زیادہ سردی کا ڈر ہے، یعنی بخار وغیرہ ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں عموماً گیزر لگے ہوتے ہیں۔ اگر گیزر نہ ہو تو بہت شدید سردی ہو اور پانی بھی یخ ٹھنڈا ہو، تو اس حالت میں جب بندے کو بیمار ہو جانے کا ڈر ہو، زکام، بخار یا کوئی ایسی حالت، تو سر پہ ظاہری بات ہے پانی ڈلے گا تو پھر بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ جب بھی انسان کا جو ہے نا وہ دل کراہت زدہ ہو رہا ہے کہ بس چھوڑو یار تیمم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ یہی تو امتحان ہے، اسی کو کہتے ہیں امتحان۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مکارہ کے وقت میں اس وقت میں جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، جب اس وقت میں کوئی بندہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، اللہ اس کا ڈبل یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک شوق ہے۔ تو جب مکارہ کے اوقات میں انسان وضو کرتا ہے تو آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی، آپ نے فرمایا افضل الاعمال، اللہ رب العالمین کے ہاں جو احب الاعمال الی اللہ تعالی، افضل ترین اعمال ہیں، محبوب ترین اعمال ہے نا، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب بندے کا دل نہ کر رہا ہو تب وہ اٹھ کے وضو کرے، تب وہ اٹھ کے طہارت حاصل کرے مکارہ کے اوقات میں۔ تو اس لیے اس سے جان نہیں چھڑوانی چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ بہتر انداز میں اچھے طریقے سے طہارت کر کے پھر نماز ادا کرے، اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کرے۔ اب وہ لوگ کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردی کی وجہ سے کئی دن ہم نہاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے شرع کی نظر میں؟ ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ دور علاقے سے آتے تھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہماری مساجد میں تو ماحول معطر ہوتا ہے اور اچھا ماحول ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں دور دراز سے صحابہ سفر کر کے آیا کرتے تھے جمعہ ادا کرنے کے لیے مدینہ کے عوالی سے، تو گرد اور دھول اور مٹی کے ساتھ لباس بھی گندا ہو جاتا تھا، گھوڑوں پہ آتے یا اپنی سواریوں پہ آتے تو آتے آتے کافی دیر بھی لگ جاتی، اور پسینے سے شرابور گرمی ہوا کرتی تھی، عرب کا علاقہ گرم ہے۔ جب وہ مسجد میں جمع ہوتے تو ایک عجیب سی فضا ہوتی، پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ تم لو اغتسلتموہم، کاش کہ تم غسل کر کے پھر مسجد میں آیا کرو، تاکہ جو اسمیل ہے یا انسان کی پاکیزگی اور طہارت برقرار رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جمعے کا جو غسل ہے وہ لوگوں پر، مسلمانوں پر واجب ہے، فوجب الغسل علی کل مسلم، کہ یہ جو جمعے کا غسل ہے وہ ہر شخص پر واجب ہے، ضروری ہے اور فرض ہے وہ کر کے پھر مسجد میں آئے۔ وہ کہا کرتے تھے اس کے علاوہ اس بندے کا جمعہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، بعض صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث مروی ہے کہ جو شخص ان شاء فغسل فلیغسل، اگر کوئی چاہے تو وہ غسل کر لے اور اگر کوئی چاہے تو وہ وضو کر لے، طہارت اختیار کر لے، لیکن غسل کرنے کا ایک اپنا اجر ہے اور اس کا اپنا ایک درجہ ہے، اور اس سے انسان کی طمانینت اور اس کے اطمینان میں ایک حشاش اور بشاش انسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی عبادت کو صحیح طرح سے پرفارم کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن ہفتے بعد لازمی طور پر غسل کیا کریں، تاکہ انسان جو ہے نا وہ اس کی طبیعت فریش ہو جائے اور وہ بہتر انداز میں مسجد میں آ کر خطبہ جمعہ کو صحیح انداز میں سن سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر نیند غالب آ جاتی ہے، اور اگر بندہ فریش بیٹھا ہو نہا دھو کے پھر اس پر نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں بنیادی جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ہم نے یہ جماعت میں تمام مسائل ڈسکس کیے ہیں ان چیزوں کو یاد بھی کریں، اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ کے تحت ان لوگوں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ اویئرنیس جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔